मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। लोग कहते हैं क़यामत कब आएगी। अल्लाह ने बताया कि इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, लेकिन जब आएगी तो इस अंदाज से आएगी जो अंदाज इन आयात में अल्लाह ने बयान किया है। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह। मुजरिम चाहेगा कि काश मैं अपनी जगह अपने बेटे को इस अजाब में डलवा दूं और मेरी जान छूट जाए। हालांकि बाप खुद मुशक्क़त उठाता है और बेटे को मुसीबत से बचाता है। अल्लाह ने बाप की मिसाल दी है। सूरह बलद में अल्लाह ने क्या फरमाया, ववालिदिन वमा वलद लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद। बाप और औलाद की कसम कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। यानी बाप की ज़िंदगी देखो जो औलाद के लिए वो टेंशनें उठाता है, इससे पता चलता है कि इंसान खुशियों और आराम वाली ज़िंदगी नहीं है इंसान की। तो अल्लाह ने बाप की मिसाल दी है कुरान में कि जिसको ये समझना हो ना कि इंसान की ज़िंदगियों में कितनी मुश्किलात, तो बाप की ज़िंदगी देख लिया करो। तो वो बाप जो अपनी औलाद से बेतहाशा मोहब्बत करता है, अल्लाह फरमाते हैं वो बाप ये चाहेगा कि मैं अपने बेटे को, बेटे का खास जिक्र किया कि अरब लोग बेटियों की निस्बत बेटों को ज्यादा मोहब्बत दिया करते थे, तो इसलिए अल्लाह ने अलग से बेटे का तज़किरा किया कि इंसान ये चाहेगा कि मेरी जगह इस अजाब में मेरे बेटे को डाल दिया जाए। यानी अगर ये भी पॉसिबल हुआ कि अल्लाह कहे ठीक है तू बच जा, तेरा बेटे को आग में डाल देता हूं, तो इंसान कहेगा वो चला जाए मैं बच जाऊं। तो आप सोचें कितना सख्त दिन है और कितना टेंशन वाला दिन इंसानों के ऊपर आने वाला है। लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अखीही। अगर उसे ये ऑप्शन दिया जाए कि तू अपनी बीवी को अजाब में डाल दे, हम तुझे बचा लेंगे, तो वो अपनी बेगुनाह बीवी को कहेगा कि इसको डाल दो अजाब में। बीवी की भी अल्लाह ने मिसाल दी, क्योंकि मर्द का अपनी ज़ौजा के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो लतीफ़े बने हुए हैं मियाँ बीवी के, तंग हैं, वो सिर्फ लतीफ़ों की हद तक हैं, हकीकत में तंग कोई भी नहीं होता। वो लतीफ़े हैं, बनाई हुई होती है ना, मियाँ बीवी घर जा रही है तो बड़ा खुशी से नाच रहा होता है। वो 2-4 दिन ही नाचता है, उसके बाद फिर याद आती है हर एक को कि यार वापस आ जाए, टेंशन हो रही है। जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया ही मर्द के लिए हो तो मर्द उसके बगैर रह सकता है? रह रहा है तो उसका मतलब आदमी नहीं है, फिर वो आदमी नहीं है फिर। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, और मैं बार बार कहता हूं कुरान ज़ौजा का जहां तस्करा करता है तो साहिबा कहता है। साहिबा किसे कहते हैं? साथ रहने वाली। अब देखो कुरान कहता है सूरह अबस में भी, यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से दूर भागेगा। तो अल्लाह ने भाई को भाई कहा, रहता तो भाई के साथ भी है ना इंसान। और जब माँ का जिक्र आया तो माँ कहा, व उम्मीही व अबीही, अब्बा। बीवी का जिक्र आया तो ज़ौजा कहना चाहिए। अरबी में बीवी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ज़ौजा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया साहिबा, अपने साथ रहने वाली। तो अल्लाह ने बीवी को जो लक़ब दिया है वो क्या है? साथ रहने वाली। इसका मतलब जब आपकी शादी हो गई तो जहां जाओगे बेगम फुलतरू की तरह आपके साथ अब चिपक गई है। ये नेचुरल नहीं है कि एक साल के लिए इंसान मुल्क से बाहर हो या कमाने के जाए या किसी भी, चाहे वो तबलीग के लिए भी जाए, तो बेगम हमेशा कहाँ होनी चाहिए। तो तबलीग के लिए भी लंबे अरसे के लिए जा रहे होते हैं ना शादीशुदा, उनको बेगम को लेके जाओ भाई, बेगम को लेके जाओ। साहबा जिहाद में बेगमों को लेके गए हैं। हाँ, जहां जिहाद में फतह की उम्मीद हो, शिकस्त की उम्मीद हो, तो बेगम हाथ से गई शिकस्त का खतरा होना तो फिर गई हाथ से।
تو اب کچھ لوگ اس چکر میں بیگم کو جہاد پہ لے جائیں کہ چلو اس بہانے، یہ پھر اس کی اپنا تعلقات ہیں بھائی، وہ جانے. تو اللہ میاں نے جہاں بھی بیگم کا کہا نا، یعنی ان دو آیتوں میں خاص طور پر، تو اللہ نے کیا کہا؟ صاحبتہ، ساتھ رہنے والی. تو جن کو اللہ نے وسائل دی ہیں، وسائل نہیں ہیں نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ایک الگ بات ہے، لیکن وسائل دی ہیں تو ہمیشہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ رکھو، جان نہ چھڑاؤ. غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جان چھڑاؤ اس مصیبت سے، یہ رکاوٹ بنے گی عیاشیوں میں. نہ بھائی نہ، اللہ نے آپ کو عیاشی کے لیے بیگم ہی دی ہے، اس کو اپنا سمجھو. بولو بھائی اللہ نے میرے لیے اس کو پیدا کیا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. میرے پاس ہے اس کے علاوہ 4 ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے. تو آپ بھی وہ والا ہوتا ہے، بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا وصاحبتہ واخیہ، اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. میں سوچتا ہوں قیامت کے دن انگریز کس سے دور بھاگے گا؟ انگریز تو کہے گا نہ تو میرا ابا ہے جس سے میں دور بھاگوں، نہ میری وائف ہے جس سے میں دور بھاگوں. جب ابا نے بھی شادی نہیں کی تھی تو ان کا بھائی بھی نہیں ہوگا، پھر کیا خیال ہے؟ تو گورا کہے گا کہ میں بھاگ کے بھی کہاں جاؤں، یہ بھی خاندانی لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے انکار کر رہے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نیچرل نہیں ہے رشتہ داری نہ ہونا، یہ تو نیچر سے 100% بغاوت ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم چاہے گا بیٹے کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، بیوی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَأَخِيهِ، بھائی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، میرا وہ خاندان جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا. کتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا آپ کے خاندان کا، آپ کو شیلٹر آپ کی فیملی نے دیا ہوتا ہے. تو کہے گا میرے خاندان کو ڈال دو جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا، آگ میں ڈالنا ہے اس کو ڈال دو، مجھے بچا لو اس آگ سے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، وہ کہے گا پوری دنیا کو آگ میں ڈال دو. بھائی جن کے ترانے پڑتا تھا نا، دوست احباب، باپ ماں، بھائی بہن، اولاد، ساری دنیا خدا کے لیے، ساری دنیا کو میرے بدلے میں آگ میں ڈال دو، مجھے اس آگ میں مت ڈالو. کیسا دن ہوگا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کا جو کلا ہے نا یہ بہت جاندار ہوتا ہے. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا، جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نو. کلا کا مطلب نو نہیں ہے، کلا کا مطلب اٹ ازنٹ پاسبل، یہ پاسبل، بلکہ اس سے بھی زیادہ پاورفل لفظ ہے یہ، ہرگز نہیں. اٹ ازنٹ پاسبل کا مطلب تو یہ کہ ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں سے اوپر کا جملہ ہے ہرگز نہیں. کلا، یہ ناممکن ہے. جرم تو نے کیا اور میں تیرے بدلے میں تیری بیوی کو آگ میں ڈال دوں، تیرے بدلے میں تیرے باپ کو آگ میں ڈال دوں، تیری ماں کو آگ میں ڈال دوں. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. انہا لوا، جس آگ میں اب میں تجھے ڈالنے والا ہوں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، انگارے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، نازع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے والا. آپ نے 30ویں پارے میں پڑھا نا والنازعات غرقا، وہ فرشتے جو نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں جسم میں گھس کے کھینچتے ہیں. وہ نزع عربی میں کھینچنے کو بولتے ہیں، کہتے ہیں نزع کا وقت ہے. کیا مطلب؟ روح کھینچ رہی ہے. تو نزاع کہتے ہیں مبالغہ. انگلش میں ہوتا ہے نا کمپیریٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹو، تو عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. نزاعۃ للشوا، اللہ فرماتے ہیں کھال کو ادھیڑنے والی. ایسی آگ ہے جو تیری کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، اللہ فرماتے ہیں یہ آگ ہر اس شخص کو دعوت دے گی جس نے اللہ کے حکام سے پیٹھ پھیری، اور جب اللہ کی آیتیں اس کو سنائی جاتی تھیں تو وہ اپنی پشت کو پھیر لیا کرتا تھا. تو میں وہ آیت کو سمیٹ دوں جلدی سے جس آیت کو میں لے کے چلا تھا. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا
کہ اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولادوں سے دور بھاگے گا. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے اللہ کی بات سے اعراض کیا. یہ پتہ نہیں یہ ٹاپک چینج کس ٹائم پہ ہوا ہے. بیان لوگ سن رہے ہوتے ہیں، نیچے بڑے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب آپ ایک ٹاپک پہ ٹکتے نہیں ہو. ہمارے تو ریلیٹیو نے امریکہ سے فون کر کے مجھے ڈانٹ لگائی ہے کہ یار تمہارا بیان آیت کون سے شروع ہوتی ہے، بیچ میں کدھر کو چلے جاتے ہو تم. تو میں نے الزام کیا تھا میں ادھر ادھر جاؤں گا نہیں، لیکن میں بھول گیا میں ادھر گیا کیسے، کہاں سے میں نے ٹن مارا تھا. تو وہ جی تولا سے تو تھے، لیکن یہ ہم ہاں تو تدعو من ادبر وتولی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی جہنم ہر اس شخص کو بلاتی ہے جو اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے. تو میں اس پہ میرا خیال ہے بات آئی تھی کہ آج جو ہے نا، آج لوگوں کو جاہ چاہیے، دولت کی ہوس چاہیے اور عورت کی ٹھڑک چاہیے. یہ تین چیزیں جہاں ملے گی بھاگا بھاگا جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں جب اس کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں کہ تو کیوں پیدا ہوا، تیرا دنیا میں لانے کا مقصد کیا تھا، تو ان چیزوں میں اس کو دلچسپی نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے بھائی. تو آپ وہ چیزیں بھول گئے جس کے لیے پیدا ہوئے اور ان چیزوں میں لگ گئے جس کے لیے آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.